تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسٹیج پر موجود تمام گیسٹ، تمام سپیکرز، یہاں موجود تمام لوگ، اور جو اس پروگرام کے آرگنائزر ہے سنشائن ہاسپٹل۔ میں ان تمام لوگوں کو بہرحال آپ کا استقبال کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ایسے سیشن کے لیے ہم جمع ہوئے کہ ڈائبٹیز جو ہے، جس کو عام زبان میں شوگر کہتے ہیں، شکر کی بیماری کہتے ہیں، ذیابطیس کہتے ہیں، تو ڈائبٹیز اور اس کا رمضان، اس میں رمضان کیسا گزارے وہ لوگ جن کو یہ بیماری ہے، اس تعلق سے کچھ بات کرنے، کچھ چرچا کرنے ایک اس طرح کا سیمینار رکھا گیا۔ میں نے اپنے لائف میں بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے، یہ پہلا سیمینار تھا جو میڈیکلی اور اسلامکلی کسی ایک پوائنٹ آف ویو سے رکھا گیا، خاص طور سے ایک اہم ایشو پر، چونکہ ہوتا یہ کہ رمضان آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اسپیشلی جو ڈائبٹیز ہوتا ہے یا شوگر جسو کہتے ہیں عام زبان میں، وہ ہوتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ایک دو قسم کی رائے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جیسے ان کو فرسٹ ٹائم ڈائبٹیز ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ سوچ لیتے ہیں اب میرے لیے روزہ نہیں ہے اور یہاں معاملہ ختم ہوگا، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ڈائبٹیز ہے اور کافی سیویئر ہے تو بھی بولتے ہیں میں تو رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مطلب ایک افراط اور تفریط کے شکار لوگ نظر آتے ہیں۔ مطلب ایک گروہ ہے جو جیسے ہی پتہ چلا، حالانکہ وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے، مطلب ایسی جو گولیوں سے بھی کور ہو سکتی ہے، وہ ریگولر بھی نہیں رہتی ہے، اور تھوڑا بہت کھانے میں ڈائٹ میں چینج آیا تو کنٹرول بھی ہو جاتی ہے نارملی، کبھی کبھار گولیاں ریگولر بھی نہیں لینا پڑتی ہے، لیکن چونکہ ایک پرسپشن بنا ہے کہ ڈائبٹیز ہے تو آپ کو روزے نہیں ہیں چونکہ آپ بیمار ہیں۔ ایسا نہیں یاد رکھیے، ہر بیماری کی وجہ سے آپ کو روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسی بیماری جس میں آپ روزہ رکھیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے یا آپ کی باڈی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے اور اس کا لاس زیادہ بینیفٹ کے، تب آپ کو جو ہے چھوڑنا یاد رکھیے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں، یہاں سن رہے ہیں، میڈیا کے تھرو بہرحال سنیں گے، تمام لوگوں کو اگر ان کو یہ بیماری ہے تو اللہ ان کو شفا دے، اور ساتھ میں جو ہے رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی ہم تمام کو بہرحال توفیق دے۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے، یاد رکھیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو عاقل ہے اور بالغ ہے، مطلب جو عقل والے ہیں، مطلب مائنڈ میں ہوتے ہیں، سین لوگ ہیں، انسین نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اڈلٹ ہو جاتے ہیں، اس پہ روزہ یاد رکھیے فرض ہو جاتا ہے ہم لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اب روزہ یاد رکھیے کے تعلق سے جو مسکنسپشن ہے کہ شوگر مجھے ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ڈاکٹر التمش شیخ سے بھی آپ نے سنا، ڈاکٹر دانش شیخ سے بھی آپ نے بہرحال یہ تفصیلات سن لی۔ ہر آدمی کو جس کو ڈائبٹیز سے روزہ چھوڑنا نہیں یاد رکھے، یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا کون روزہ چھوڑیں گا اور کس کو روزہ رکھنا ہے، کون رکھ سکتا ہے اور کون نہیں رکھ سکتا، یاد رکھیے۔ تو یہ سوچنا کہ مجھے شوگر ہے میں روزہ چھوڑ دوں گا، غلط، اور یہ سوچنا کہ شوگر مجھے چاہے کتنی بھی رہوں میں روزہ رکھوں گا، یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیے۔ ہم کو اس کے بیچ کا راستہ نکالنا، اس بات کو ہم سمجھے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک سوال جو جنرلی جو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے ابھی بھی آیا، بیچ میں لوگوں نے کیا بھی، وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم اگر بلڈ کو ٹیسٹ کریں شوگر کے لیے، شوگر لیول کے لیے، تو کیا اس سے روزے کا کوئی معاملہ ہوگا، روزہ کمزور ہوگا، روزہ ضائع ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہ بات آپ کلیئر کر لیں آپ کے ذہن میں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ سمجھ رہے نا، نکلنے سے نہیں ٹوٹیں گے، جیسے آپ نے تھوکا اس سے روزے کوئی تعلق نہیں، کان سے کچھ مین نکلا، ناک سے کوئی چیز ضائع ہو رہی، اور انسان کی شمگا سے پرائیویٹ پارٹ سے کچھ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا، وہ ظاہر سی بات ہے منہ کے ذریعے کھانے سے کوئی چیز ٹوٹنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ خون نکال رہے ہیں، یہ جنرلی ڈائبٹیز کے چیک اپ کے لیے ہو سکتا ہے، جنرل کوئی چیک اپ آپ کو کرانا ہے، آپ ڈائبٹیز ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں، جنرل چیک اپ بھی کرانا ہے، آپ بلڈ دے سکتے ہیں، اس میں روزے کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ ویلڈ ہے، اس میں کوئی کمزوری تک نہیں آئیں گے، کیونکہ کوئی چیز نکالی جا رہی ڈالی نہیں جا رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ جان لیں۔ اسی طرح یاد رکھیں شوگر کے علاوہ جو چیزوں کے تعلق سے، مطلب اس کے علاوہ جو چیزوں کے تعلق سے لوگوں نے کوشچن کیے تھے، میرے پاس کچھ کوشچن پہلے سے پہنچائے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ اب روزہ رکھ لیا میں نے، اب روزہ رکھنے کے بعد میں نے شوگر لیول ٹیسٹ کیا اور شوگر لیول ایسا آ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، روزہ کنٹینیو کروں یا اس کو توڑ دوں، چونکہ یا تو شوگر لیول بہت بڑھ گیا یا شوگر لیول بہرحال کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس معاملے میں یاد رکھیے۔ اور اگر میں روزہ توڑ دیتا ہوں، ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اپنے فزیشین کو، ڈاکٹر کو، تو یاد رکھیے آپ کسی بھی وقت روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مطلب ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیے تو اب توڑ نہیں سکتے، توڑیں گے تو ہم کو گناہ زیادہ ملیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کوشش کی روزہ رکھنے کی، آپ نے ارادہ کیا روزہ رکھنے کا، آپ نے روزہ رکھا، اب کسی وجہ سے آپ کنٹینیو نہیں کر پائے، آپ کی شوگر بھی ہو سکتی، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، کوئی اور ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، آپ روزہ کسی بھی وقت توڑ سکتے، آپ کو اس کو کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ قضا مطلب آپ چاہے تو بعد رمضان اس کو کریں، اگر اللہ نے وہ ایسی حالت نہیں دی بعد رمضان کرنے کی تو فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ قطعاً گھبرائیے مت کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں
پھر مجھے توڑنا پڑتا کسی بیماری کی وجہ سے، تو کیا میں گناہگار ہوں گا؟ تو پھر اس کی وجہ سے میں رکھوں ہی نہ روزہ، سب سے اچھا ایسا نہیں، آپ روزہ رکھیے اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ. پھر کسی وجہ سے اگر آپ کی طبیعت صحت، آپ کی شوگر ساتھ نہ دے، آپ کو لیول بہت زیادہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ ہائی ہو جائے، ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے، تو بہرحال پھر اس کو آپ توڑ دیں. اس کا کوئی آپ کو کفارہ نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف بعد میں روزہ رکھنا ہے، اور اگر وہ بھی نہ کر پائے تو آپ فدیہ دے دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح یاد رکھیے روزے کی حالت میں انجیکشن کے تعلق سے کوشچن آیا تھا کہ انسولین وغیرہ لینا ہے، ابھی ڈاکٹر التمش شیخ سے بھی یہ کوشچن کسی نے کیا تھا، تو یاد رکھیے انسولین کا آپ جو ہے روزے کی حالت میں انسولین لے سکتے ہیں، یاد رکھیے. صرف اس میں کنڈیشن جو لگائی گئی تھی علماء نے، وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہ ہو، مطلب انسولین کے ساتھ کوئی اور چیز ایسی نہ دی جائے جس سے نیوٹریشن گین ہو باڈی کو. یاد رکھیے غذائیت جس کو بولتے ہیں اردو زبان میں، مطلب وہ کھانے پینے کا الٹرنیٹ نہ ہو، آپ سمجھ. تو اگر ویسا نہیں ہے، فار ایگزامپل انسولین دیا گیا، بس انسولین دیا گیا، تو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ انسولین میں جنرلی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں، یاد رکھیے اس کی، مطلب وہ غذائیت کا الٹرنیٹ نہیں، یاد رکھیے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. بٹ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور دیا جا رہا ہے، میں چونکہ سائنٹیفکلی یا میڈیکلی نہیں جانتا ہوں اس کے ساتھ اور کیا کیا دیا جاتا ہے یا کسی چیز کے ساتھ، لیکن اگر کیا جاتا ہے اور وہ چیز جو ساتھ میں ہے اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہے، غذائیت جس کو کہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے روزہ آپ کا نہیں رہے گا، روزہ ٹوٹ جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ورنہ سمپل انسولین 1 ٹائم 2 ٹائم ملٹیپل ٹائمز، اس سے کوئی فرق روزے پہ انشاءاللہ آپ کے نہیں پڑتا ہے. یاد رکھیے انسولین کی کچھ ٹائپس پہلے ہوتی تھی، اس میں نیوٹریشنل ویلیو تھی، لیکن آج ہم جانتے ہیں ایسی انسولین جس میں نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے. یاد رکھیے مختلف سورسز سے وہ ڈرائیو کیا جاتا ہے، تو آپ اس معاملے میں بھی کوئی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن سمپل انجیکشن لینے سے آپ کے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. انجیکشن جبکہ دوا کا ہو، غذا کا نہ ہو، میڈیسنل وہ انجیکشن ہو، نہ کہ اس کے اندر کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہو. یہ ایک رول ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، کسی بھی انجیکشن کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں کیا ہم میڈیسن لے سکتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا انجیکشن کے بارے میں، یا انسولین جو کہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے باڈی میں. یاد رکھیے روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز گلے سے آپ نہیں لے سکتے، یہ رول ہے. کچھ بھی چیز اندر جائیں گی، مطلب کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی لکوڈ فارم میں ہے، یہ درست نہیں ہوگا. صرف آپ جو چیز اندر لے سکتے روزے کی حالت میں وہ گیس کے فارم میں ہے، چاہے وہ استما کے لیے کوئی گیس فارم میں چیز لیتے ہیں، یا پھر آپ کو آکسیجن لگایا جاتا ہے کسی وجہ سے، یا پھر آپ جنرلی جو ہوا لیتے ہیں وہ ہے. تو گیس کے فارم میں کوئی چیز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میڈیسن کی فارم کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ ٹیبلٹ آپ کی چل رہی ہے یا پھر کوئی سیرپ وغیرہ ہے لکوڈ فارم میں، تو گلے سے نہیں اتر سکتی کوئی چیز، کیونکہ وہ ویلڈ نہیں کریں گے آپ کے فاسٹ کو، آپ کا فاسٹ روزہ ٹوٹ جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو جہاں تک انسولین ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھیے میڈیسن جو گلے سے لی جاتی ہے اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی. یاد رکھیے پھر اگر وہ اتنی ضروری ہے تو آپ روزے کو آپ کے توڑ دیں اور میڈیسن اپنی لے لیں، اور اس کے بعد اس روزے کی قضا کر لیں. قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں تو پھر اس کا فدیہ دے دیں، انشاءاللہ یہ کافی ہو جائیں گا، ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے شوگر ہے تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں؟ اس کا سمپل آنسر نہیں، ہاں اور نہ دونوں میں دے سکتا ہوں. ہاں آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نہ آپ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو آپ کی ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ کرانا پڑے گی. آپ کا ڈاکٹر پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سے ٹائپ کی شوگر ہے، اس ٹائپ کی شوگر میں کتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، کیسے آپ روزے رکھتے ہیں. لیکن جو ایک بلینکٹ ایک ہمارے پاس رول تھا نا، آپ کو اگر شوگر ہے تو روزے نہیں رکھنا ہے، وہ تو بات غلط. ہاں آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نہ آپ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی ڈیپینڈ ہے، آپ کی بیماری، اس کی ٹائپ، اس کی شدت، کس درجے سے آپ کو ہوتی ہے، کب آپ کو ہوتی ہے، کتنی دیر آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، کب آپ کے لیے ضروری ہے. یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے، ہاں آپ رکھیں نہ آپ رکھیں. جیسے ڈاکٹر التمش شیخ نے یہ بات بالکل کلیئر کی، چونکہ ڈاکٹر دانش شیخ کے لیکچر میں تھا نہیں تو میں اس کی ریپلیس نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے خاص طور سے کہا کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ روزے رکھنا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، روزے رکھ سکتا ہے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ، بس اس کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اسی طرح ایک بات جو انہوں نے ڈاکٹر التمش شیخ نے خاص کہی تھی، میں بھی ریپیٹ کروں گا، حدیث میں یہ بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحر کرنے میں تاخیر کرو، مطلب اس کے اینڈ ٹائم تک کرتے رہو، مطلب آخر تک. مطلب فار ایگزامپل سمجھ لیجیے کہ ایگزامپل دے رہا ہوں، سحر کا آخری وقت ہے 5:15، 5:15 سمجھ لیجیے، تو آپ 5:15 تک سحر کیجیے. خاص طور سے یہ تو عام اصول ہے، لیکن خاص طور سے جن کو جو ہے ڈائبٹیز وغیرہ ان کے لیے یہ حدیث پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اننیسری اگر سمجھے انہوں نے 2 بجے تک جاگے، سمجھ لیجیے کسی وجہ سے، پہلے تو جاگنا نہیں چاہیے خامخواہ، اور پھر سوچا کہ اب میں کھا لیتا ہوں سو جاتا ہوں. اب آپ 2 بجے سے روزہ ہے رات کے، اور دوسرے دن آپ کو 6:45 یا جو بھی ٹائم ہو تب تک ٹو مچ لانگ ہوگا. تو آپ کیا کریں، سحر ضرور کریں اور اس کے آخر وقت تک کریں، ٹھیک ہے. یہ حدیث بھی ہے یاد رکھیے کہ سحر میں تاخیر کرنا چاہیے. تاخیر سے یہ مطلب نہیں کہ اس کے وقت سے بھی آگے، اس کے وقت کے اینڈ تک. اور پھر
حدیث دوسری حدیث میں روایت میں ہے کہ افطار میں جلدی کرو، میننگ یہ کہ اگر 6:45 کو ہو جا رہا تو انیسری 6:50 مت کیجیے، اس کو 45 بھی کر لیجیے۔ آج کل ایپ سب کے پاس ہے، پہلے تو وہ تقویم وغیرہ ہوتی تھی بانٹی جاتی تھی، آج تو ماشاءاللہ یہ چیز کی ضرورت ہے، سن رائز سن سیٹ اور ٹوائلائٹ سب ہر چیز آپ کو ایپس کے تھرو ایکوریٹ بالکل کریکشن کے ساتھ ڈگریز کے ساتھ آپ کے ایریا آپ جہاں کھڑے وہاں آپ کو دے دیتا ہے وہ، ہے نا، ڈائریکشن قبلے کے وغیرہ، تو لہٰذا وہ آپ کے پاس مسئلہ ہے، تو ارلی کرنے کی کوشش کرے، مطلب جیسی وقت ہو جائے خاموخواہ لیٹ نہ کرے۔ فار ایگزامپل میں آفس میں ہوں، اب آفس میں کہاں افطار کرتے 15-20 منٹس میں گھر پہنچ جاتا ہوں، اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں کیوں آپ ٹریول کر رہے ہیں بغیر کھائے پیے کے، کر لینا وہاں افطار، اور آپ کو بتا دیا گیا افطار کے اندر آپ 1 سے 2 کھجور لے لیں، کچھ پانی لے لیں چونکہ گرمی کا کافی معاملہ ہے، اتنا لے کے پھر آپ ٹریول کر کے گھر چلے جائیں، پھر آپ کو جو کرنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاموخواہ لیٹ نہ کرے۔ تو سحر میں آخر تک اور افطار میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے، اس سے انشاءاللہ عزیز یہ کافی جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے اگر شوگر پیشنٹ کولیپس ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ مانیٹر کر رہے تھے، آپ نے سب کیا، اب وہ چکر آ گئے، ہوتا ہے نا سکر، تو اب اس معاملے میں سوال یہ کہ وہ آدمی کیا کرے خود اور اس کے ساتھ والے کیا کرے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے اتنے اسٹبن ہو جاتے، مطلب اتنے ضدی ہو جاتے، نہیں میں تو رکھوں گا ہی، کچھ بھی ہو جائے، میری جان بھی گئی تو بیٹا تم دفنا دینا مجھے، لیکن روزہ میرا نہیں توڑنا۔ یاد رکھیے آپ کو شریعت یہ حکم دیتی ہی نہیں کہ اپنے جان کا خطرہ لے کے کوئی عبادت کرے۔ بتائیے آپ کو ایسی ایک روایت کی جان کا خطرہ لے کے روزہ رکھو، جان کا خطرہ بھی ہو تو آپ کو نماز تو پڑھنا ہے تو یہیں پڑھنا ہے تو کرنا نہیں، آپ کو بہت چھوٹ اور سہولت ہے، تو لہٰذا یہ رسک کیوں لینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ کولیپس ہو گیا، آپ لوگ جانتے ہیں اس کی ہسٹری، یہ تو ڈائبٹک ہے اور آپ مانیٹر کر بھی رہتے بٹ ہو گیا، تو آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں۔ اگر انسولین کی شکل میں کچھ دینا ہے تب تو اس کے روزے کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ انسولین سے ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب بات یہ آئیں گی کہ اس کو کچھ کھلانا اور پلانا ہے اور یہ اس کے لیے اگر ضروری ہے تو بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں، سمجھے۔ پیشنٹ کے نہ کہنے کے باوجود بھی کبھی ہوتا ہے لوگ ضد کرتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ اتنا ضد کرتے کہ نہیں ہم کو روزہ رکھنا ہے، گھر والے سب پریشان ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ لیں گے نا تو بہت مشکل ہوتا آپ کو سنبھالنا، بہت مشکل ہوں گے، لیکن ان کی ایک تڑپ ہے، یہ تڑپ اچھی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں بتا دوں، جو شخص کسی چیز کے کرنے کی اچھی نیت رکھے اور کسی وجہ سے نہ کر پائے، حدیث کا مفہوم ہے کوئی شخص بیمار ہو اور مسجد جا کر نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہو، بیماری کی وجہ سے نہ جا پائے، چونکہ نیت کی اس کو مسجد جا کر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں ایک آدمی ہے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے اور کسی وجہ سے پھر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہاں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے اجر دے گا، لیکن آپ رسک مت لیجیے، کسی بھی قسم کا رسک مت لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر پیشنٹ کولیپس ہو جاتا ہے تو انجیکٹیبل کے فارم میں بھی کچھ دینا ہے تو وہاں تو روزے کا مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن اس کے علاوہ کچھ کھلانا پلانا ہے، جیسے فوراً کچھ میٹھا کھلانا ہے، فوراً کچھ اس کو پانی پلا دینا ہے، فوراً کچھ اس کو میڈیسن جو کہ اس کو نگلنا ہے اس میڈیسن کو، آپ یہ کام پھر کر دے، وہاں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں، یاد رکھیے، مطلب کوئی گناہ نہیں آئے گا، آپ بعد میں اس روزے کو کنٹینیو کر لیں رمضان کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے، اور ویسا بھی نہ ہو سکے یاد رکھیے تو پھر کیا کرے، فدیہ دے دے اس کا۔ دوسری چیز یہ جیسے ہمارے سامنے باتیں آئی ٹائپ 1 ٹائپ 2 کے تعلق سے، ڈیٹیلز تو نہیں، ڈاکٹر التمش شیخ نے تو یہ تک کہا کہ ٹائپ 1 کے بارے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا چونکہ 1 to 1 پیشنٹ ٹو پیشنٹ، چونکہ وہ لوگ جو ہے انسولین لیتے ہیں، لیکن ٹائپ 2 والے کم از کم 10 رکھ سکتے ہیں، 15 رکھ سکتے ہیں، اس سے زائد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ روزے جو آپ نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے، سمجھ لیجیے ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ایک دن روزہ رکھیے ایک دن مت رکھیے، اور ایسے کر کے آپ روزے کنٹینیو کیجیے۔ اب آپ کی ہو گئے 15 روزے، سمجھ لیجیے 14 چھوٹ گئے، یا 15 ہو گئے 15 چھوٹ گئے، تو آپ نیکسٹ 15 روزوں کو یاد رکھیے، بعد رمضان رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی آرام سے آپ رکھیے، مطلب الٹرنیٹ ڈیز میں 2-3 ڈیز کے گیپ سے، منس کو بھی چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں، اب رمضان ہو گیا تو اس کا شوال چھوڑ دیجیے، اس کے بعد رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو پورے سال میں کبھی بھی پورے کر سکتے ہیں، سمجھ رہے بات کو۔ یہاں تک کہ اگر یہ رمضان کے روزے آپ کے چھوٹ جائے تو اگلے شعبان تک آپ کے پاس پورا ٹائم ان کو کنٹینیو کرنے کا، تو ضد مت کیجیے، پریشان مت ہوئیے، رکھیے۔ ایسا پیشنٹ جو 15 روزے رکھ سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں یہ تو رمضان میں فرض تھے بول کی اجازت دی گئی، آپ بعد میں نہیں رکھ سکتے روزے، یہ آپ کی صحت ساتھ نہیں دیں گی، بس اتنا رسک کافی تھا آپ کے لیے، تو ایسا پیشنٹ کیا کرے، پھر 15 روزے کے اگینسٹ وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ میننگ یہ کہ وہ اس کا قضا نہیں کریں گا، اس روزے کی بدل نہیں کریں گا، اور اس کے بدلے فدیہ مطلب رینسم جس کو بولیں گے انگلش کے اندر، کچھ چیز اس کے بدلے دیں گا، وہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، تو یہ اس طرح سے آپ کے روزے کا کمپنسیشن ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں یا یہ چند کوشچنز تھے جو میرے سامنے پہلے سے رکھے بھی گئے تھے، میں نے سوچا ان کوشچنز کو لے کے آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی یا کچھ بات اپنی بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کروں۔ روزے کے درمیان یا روزے سے مطلب رمضان کے اندر یہ غلطیاں ہم نہ کریں، جس میں بالخصوص ہم نے جو سحر سے ریلیٹڈ غلطیاں ہیں اس کو رکھنے کی کوشش کی تھی کہ سحر میں یہ غلطی نہ کریں،
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان غلطیوں کو کرنے کی عمومی وجہ یاد رکھیے ہماری جہالت ہوتی ہے، اور ہمارا روزے کے تعلق سے یا فرائض کے تعلق سے اس کے مسائل کو نہ جاننا ہوتا ہے یاد رکھیے، اور وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بہرحال آئی تھی، اس کو ابھی ریپیٹ ہم نہیں کریں گے۔ خطبہ الحمدللہ پچھلے جمعہ کا آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم نے روزے سے متعلق، پہلے ہم نے سحر سے متعلق دیکھی تھی، روزے سے متعلق 2 غلطیاں دیکھی تھی، اور آگے انشاءاللہ عزیز آج ہم دیکھیں گے۔ تو پہلی غلطی یاد رکھیے ہم نے دیکھا تھا کہ جو سحر سے متعلق یاد رکھیے ہم سے ہوتی ہے، معاف کرنا روزے سے متعلق وہ یہ ہے کہ روزے کے مسائل کو ہم جانتے نہیں، یاد رکھیے جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں بڑی غفلت ہوتی ہے اور بڑی پریشانیوں کا انسان سامنا کرتا ہے، اور اس نے ہم نے کھانے پینے کے تعلق سے اور کھانا چکھنے کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھی تھی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے دوسری جو غلطی کی طرف چلتے ہیں کہ روزے میں یہ غلطی نہ کرے، وہ یہ ہے کہ روزے میں عموماً یاد رکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ سے اجتناب نہیں کرتے، یاد رکھیے، جبکہ اگر ایک انسان گناہ سے روزے کی حالت میں یاد رکھے اگر اجتناب نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ انسان روزہ رکھے، یاد رکھے، مطلب اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ، اور ایک انسان کو بھی کیا فائدہ کہ انسان صرف بھوکا اور پیاسا رہے، جب تک کہ روزے کا وہ جو اصل مقصد جو تھا یاد رکھیے کہ تقوی لعلکم تتقون، اللہ رب العزت روزے ہم پہ بھی فرض کیے اور ہم سے پہلی امت پہ بھی فرض کیے تھے، اور اس کی وجہ اور حکمت کیا بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، مطلب اللہ کی خشیت سے، اس کے ڈر سے اپنے زندگی کو تبدیل کرو، اس میں چینجز لاؤ، گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑو اور نیکی کی طرف بڑھو۔ تو یہ اصل چیز ہے، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہوتا تو کئی لوگ بھوکے اور پیاسے رہتے، یاد رکھیں اس سے ان کو اجر اور ثواب نہیں ملتا، یاد رکھیں خالی بھوکے پیاسے رہنے سے، ہاں تکلیف اور مشقت کا اجر ملے گا لیکن روزے کا تو نہیں ملے گا صرف بھوکے پیاسے رہنے سے۔ تو گناہوں سے اجتناب نہیں کر پاتے، یاد رکھیں، نہ آنکھوں سے دیکھنے والے گناہ، نہ زبان سے ہونے والے گناہ، نہ کانوں سے سنے جانے والے گناہ، اس سے اجتناب نہیں کرتے، یاد رکھیں، جیسا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، چغلی کی جا رہی ہے، غیبت کی جا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں تو میں کہوں گا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور پہلے زمانے میں روزے کے مختلف ٹائم پاس تھے، کچھ پھر بھی غلط تو تھے لیکن پھر بھی کچھ لیول تک ٹھیک تھے، کیونکہ اس کے اندر وہ نقصانات نہیں تھے جو آج کل ہے۔ آج کل تو یہ ہوگا کہ بس آپ جہاں ایک انسان کو خالی دیکھو روزے کی حالت میں تو وہاں سے کسی قسم کی ہنسی کی آواز اس کے پاس سے آئیں گی، وہ خود نہیں ہنس رہا، وہ جو چیز دیکھ رہا ہے اس میں ہنسی کی آواز آتے رہیں گی۔ آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی الگ الگ قسم کی ہنسیاں آپ کو سنے آتی ہے جب آپ گزرتے ہیں، یا کبھی کچھ میوزک سنے آتی ہے، حالانکہ وہ میوزک نہیں سنتا ہے لیکن وہ جو چیزیں دیکھتا ہے اس میں میوزک ہوتی ہے، اب اس کو آپ بولے ریلز ہے، شارٹس ہے، وہ ویڈیوز جو بہت مختصر وقت کے ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتے، اس کو آدمی سکرول کرتے جاتا ہے، اوپر بڑھاتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ٹائم پاس ہو چکا ہے، مطلب کنٹینیوس لوگ اس کو براؤز کر رہے ہیں، اور اس میں مطلب ایسا وقت ضائع ہوتا ہے، اسی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے، وہ ہو سکتا ہے ایک آدھ ریل شارٹ آپ دعا کا ایک آیت کا دیکھ رہے ہوں گے، بٹ پھر اس کے بعد نیکسٹ نہیں آتا ہے، ایک دو چار کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی ہے، تو اب یہ نیکسٹ لیول کی برائی آ گیا، تو اب اللہ کو کیا حاجت کی کہ انسان دن بھر مسخری باتیں سنتے پڑا ہے اور اس کو اجر بھی ملے روزے کا، تقویٰ کیسے اس کو اختیار ہوگا، اس کو ثواب روزے کا، اس کا فائدہ کیسا روزے کا ہم اٹھا پائیں گے جب یہ سب چیزیں کریں گے، اور یہ کامن ہو چکے یاد رکھیں، اب یہ چیز تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم انکانشیسلی اس کو بولیں گے یا سب کانشیسلی، مطلب بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں اس کو، مطلب وہ کب ہاتھ چلا جا رہا ہے، کب چیز کھل جا رہی ہے اور کب دیکھنا چالو ہو جا رہا ہے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے، ادرک اللہ یہ کہ 10 منٹ 15 منٹ 50 منٹ گزر گئے تو جب سمجھ میں آ رہا ہے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ایسے روزے کی جس میں ہم اپنی زندگیوں کو چینج نہ کریں، یاد رکھیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ انسان کھانا اور پینا چھوڑے، مطلب اللہ کو کوئی ضرورت نہیں انسان ایسا بھوکا رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 خواتین تھے، 2 عورتیں تھیں، اور انہوں نے سحر کیا، اور سحر کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے خوب باتیں کرتے رہیں اور غیبتیں کرتے رہے، یاد رکھیں، اس کے بعد ان کو شدید پیٹ کی تکلیف ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے کہ 2 خواتین ہیں اور بہت شدید پیٹ کی تکلیف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور وہ دونوں آئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو خے کرائی جائے، وامٹ کرائی جائے، جب ان کو خے کرائی گئی تو اس روایت میں آتا ہے کہ خے کے اندر خون، پیپ اور گوشت کے جو لوتھڑے نکلے اس ٹائم سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا کہ یہ وہ دونوں جو صبح سے کرتے بیٹھی تھی اس کا نتیجہ غیبت، جو غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو وہ نکلا جو وہ کر رہی تھی اتنی دیر سے، تو غیبت، چغلی، جھوٹ اور نہ جانے کتنی چیزیں، پھر وہ کان سے سننے والی بات ہے، ٹھیک ہے میں بول نہیں رہا لیکن میں سننے میں تو پارٹنر ہوں نا، اب ایک آدمی جھوٹ بولنے پہ غیبت کرنے پہ تلا اور میں سنتا نہیں ہوں تو پھر وہ کس کو سنائیں گا، ویور چاہیے نا، کیا ایک آدمی مسخرہ ہے جب تک کوئی اس کی بات نہ سنے تو اس کو مسخرہ بند کریں گا کیوں، تو اس کو ویور چاہیے نا، اس کو لوگ چاہیے سامنے کے اس کے سننے والے ہو، تو آپ اگر کہیں کہ بھائی روزہ ہے تو وہ خود خاموش بیٹھ جائیں گا، غیبت کر رہے بھائی روزہ ہے وہ خاموش بیٹھ جائیں گا، جھوٹ بول رہے بھائی روزہ ہے، فلاں چیز دکھ رہا ہے بھائی یاد دلا دو، ہو گیا معاملہ۔ اسی طرح روزے میں لڑائی جھگڑا یاد رکھیے، تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو گناہ ہے
روزے میں اگر ہم کریں گے تو یاد رکھیں روزے کا اجر و ثواب ہم کو نہیں ملے گا. تو یہ مسٹیک اور یہ غلطی روزے میں نہ کریں کہ ہم کانوں سے سننے والے گناہ، آنکھوں سے دیکھنے والے گناہ، زبان سے ہونے والے گناہ یا کسی بھی قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو ہم بچائے رکھیں. یہ بہت ضروری، ورنہ روزے میں انسان خالی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ لیول پر بہرحال چلی جا رہی ہے، ہوتے جا رہی ہے. اس کو کہیں گے لایانی بات ہے، چلو اس کا کوئی، چلو یہ چھوڑو، غیبت چغلی نہیں کریں، لیکن بے فالتو کی بات ہے. ایک خاتون نے دوسری خاتون کو فون کیا اور 1 گھنٹے تک سمجھا دیا آج کی ریسیپی کیا ہے. مطلب کیا بینیفٹ ہوگا اس سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. 1-2 گھنٹے خالی ایکسپلینیشن ہو رہا، اور 1-2 گھنٹے تمہارے پاس کیا ہوا اور آج ہمارے پاس کیا ہوا، تمہارے پاس کیا بنا اور آج ہمارے پاس لایا نہیں. بیکار کی، جس کو بولتے ہیں ان باتوں کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کچھ ملیں گے نہ دنیا میں. تو کیوں ایسی باتیں کرنا، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن لوگ بہرحال یہ چیز سمجھ نہیں پا رہے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں یہ چیزیں نہ کریں. آئیے اس میں اور چیزیں جو روزے کی حالت میں جو غلطیاں کرتے وہ یہ ہے کہ بعض سنتوں کو روزے کی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. بعض سنتوں کو، جیسے وضو کرتے وقت ناک میں پانی لینا، کلی کرنا، لوگ چھوڑ دیتے. کیوں؟ تو اگر کلی کروں گا تو شاید ڈرے منہ میں پانی چلے جائے. ہاں آپ کلی کیجئے، غرغرہ مت کیجئے، غرارہ مت کیجئے. ہوتا ہے نا، مطلب کلی کو اچھا کرنے کے لیے آدمی ایسا اوپر منہ کر کے تھوڑا سا کرتا ہے نا، تو وہ مت کیجیے آپ روزے میں. لیکن لوگ پانی لینا چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ناک میں پانی نہیں ڈالتے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ناک میں اچھے سے پانی ڈالنے کا حکم دیا، لیکن حدیث میں فرمایا جب روزے سے ہو تو ایسا مت کرو. مطلب جسٹ پانی ناک میں لے لے، ناک صاف کرے. لیکن کچھ لوگ یہ سنت کو اوائڈ کر دیتے، بولتے نہیں اندر چلا گیا تو. یاد رکھیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پورا کنٹرول ہے. یا کچھ لوگوں کا ایک ڈر ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں اور پھر تھوکتے بیٹھے رہتے ہیں. مطلب ایک بار تھوکتے ان کو لگتا ہے پھر بھی پانی ہوگا، پھر دوسری بار تھوکتے پھر بھی پانی ہوگا. میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ ہینکرچیف نکال کے اندر منہ پہ لگاتے ہیں اندر سے، تاکہ وہ پانی اگر چلا گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اتنا جس کو کہیں گے اسلام اتنا ریجڈ، اتنا وہ بھی نہیں. ہاں کلی کی آپ نے ایک بار تھوک دے، 2 بار تھوک دے، اٹس مور دین انف، کافی ہو جاتا ہے. لیکن تھوکتے رہتے ہیں ڈر کی وجہ سے. تو کچھ سنتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر سے کہ بھائی یہ کرنے کی وجہ سے پرابلم نہ ہو جاتا. ایسا نہیں ہے. ناک میں پانی لے آپ اندر نہ چڑھائیں، کلی کرے آپ، غرارہ نہ کرے، تو یہ بہرحال وہ ہو جاتا. اسی طرح کچھ لوگ یاد رکھیں روزے کی حالت میں مسواک وغیرہ دانت کو صاف نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک غلط فہمی ہوتی کہ روزے کی حالت میں منہ میں کچھ ڈالنا نہیں چاہیے، تو لہٰذا وہ مسواک بھی نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ہر حالت میں کرتے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک حدیث میں فرمایا اگر میری امت پہ مجھے مشقت کا ڈرنا ہوتا تو ہر نماز سے پہلے ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. دانت صاف کرنا. آج دانت کے ایشوز کتنے لوگوں کو ہیں؟ میجورٹی لوگوں کو دانتوں کے ایشوز ہے. دانت سڑ رہے ہیں، دانت خراب ہو رہے ہیں، دانت یہ ہو رہے وہ ہو رہے، اس لیے کہ اس کی صفائی نہیں ہو رہی. دانتوں کو کنٹینیوس صفائی کی ضرورت ہے. اگر تو مسواک کرنے سے آپ کی صفائی ہوتی ہے، تو روزے میں بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ انسان کے منہ کی جو بو ہے یا جو ہوا ہے جو نکلتی ہے وہ اللہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ اس کو خاص اس بو کو کریٹ کرنا ہے. نہیں، یہاں جو بو سے مراد حدیث میں یہ ہوا سے مراد ہے. خالی میدا ہونے کی وجہ سے دیکھیے ایک الگ ہی اسمیل ہو جاتی ہے منہ کے اندر، چاہے آپ کتنا بھی دانتوں کو صاف کرے، وہ پیٹ سے آتی ہے اسمیل، کیونکہ میدا آپ کا خالی ہوتا ہے، اسٹمک ایمٹی ہوتا ہے، تو اس سے اسمیل ہوتی ہے وہ. تو لوگ خاص منہ کو گندا رکھتے تاکہ بدبو آئے، یہ مراد نہیں ہے اس. تو آپ بالکل مسواک کر سکتے ہیں، آپ دانت وغیرہ صاف کرنا بالکل روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں. تو یہ سنت کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے روزے کی حالت میں جو میں نے ایک بات بتایا آپ کو غلط فہمی ہوتی وہ یہ ہے کہ کچھ بھی اندر نہیں جانا حلق سے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں کچھ بھی کھانے پینے کی چیز حلق سے نہیں جانا چاہیے، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو چیزیں حلق کے اندر ہی ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسا تھوک آ جاتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں تھوک بھی اگر منہ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پورا دن تھوکتے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ وہ اندر چلا جائیں گا. دیکھیے تھوک جو منہ میں ہوتا ہے وہ اندر آتا جاتا ہے غیر شعوری طور سے، اس کی پکڑ بھی نہیں ہے، اس کی بوجھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. اس کو سوچے تو وہ بہت زیادہ آتا چلا گا. اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو زکام ہے، اب آپ کوئی چیز زکام صاف کرنا چاہتے ہو اندر سے اندر چلا جاتا ہے سیدھا، وہ باہر آتا ہی نہیں ہو. تو زکام میں آپ کو میوکس آتا ہے، پانی بولتے ہیں اس کو ایک دم گاڑا، سپوٹم آتا ہے، بلغم بولتے ہیں، یہ اندر کے اندر چلا جاتا ہے. اب لوگ ایک دم گھبرا جاتے ہیں، وہ اندر چلا گیا اب کیا ہوگا. آپ نے کھایا نہیں، آپ نے پیا نہیں، وہ چیز اندر ہی ہوتی ہے گلے کے اندر، تو اس کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہت سے لوگ تھوک کو بھی جو نگلنا حرام سمجھتے روزے میں، ایسا نہیں ہے، وہ نیچرلی منہ میں آتا ہے، اور اس کے بغیر منہ کا لوبریکیشن گلے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ اگر تھوکتے رہیں گے تو آپ سانس نہیں لے پائیں گے، اتنے کی اتنی تکلیف ہوں گی سانس لینے کے اندر، کیونکہ گلا سوکھ جائیں گا. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. تو یہ نیچرل چیزیں یاد رکھیے، شریر سے پکڑ نہیں کرتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھیے تو لہٰذا تھوک وغیرہ اگر نگلنے میں اندر چلا جائے اندر سے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آتا کہ لوگ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں سوال کرتے ہیں ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ روزے میں کوئی چیز کھانا پینا نہیں ہے، لیکن ناخن کا روزے سے کیا تعلق ہے؟
کچھ لوگ سوال کرتے بال کاٹ سکتے کہ روزے کی حالت میں؟ بالوں کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اور میں نے یہ بات بتائی بھی تھی، روزے میں کوئی چیز اندر نہیں جانا ہے، باہر آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، باڈی سے باہر نکل رہی نا، بال کاٹ رہے ہیں آپ نکل رہے ہیں، تو بال کاٹنے سے روزے فرق نہیں پڑتا، ناخن کاٹنے سے روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں خوشبو سونگنا روزے میں کیسا ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو اندر جا رہی ہے نا، خوشبو سونگنے سے گیسز کے اندر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ آکسیجن پورا لے رہے ہیں نا پورا ٹائم سانس کے ذریعے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے آپ کا نہیں، تو آکسیجن اندر چلے جا رہی ہے، کوئی دوسری گیسز بھی کبھی لینا پڑتی ہے آدمی کو بیماری کی وجہ سے، استما وغیرہ ہوتا ہے نا، تو گیس کے پمپس ہوتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ گیس کے فارم میں ہے، لکوڈ اور پاؤڈر نہ ہو، یاد رکھیے جو گیس ہوتی ہے، تو گیسز آپ اندر لے سکتے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں آپ پورا ٹائم، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ اسی بھی ڈرتے ہیں کہ تیل لگانا کیسا ہے، ناخن کاٹنا، تیل لگا سکتے ہیں آپ، اسے کوئی مسئلہ نہیں، تیل اسکن کے ذریعے باڈی میں نہیں جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ناخن کاٹنا ہے، بالکل آپ ناخن کاٹ سکتے، آپ کو بال ترشوانا ہے ترشوا سکتے، آپ کو خوشبو لگانا ہے خوشبو لگا سکتے، یہ تمام چیزیں یاد رکھیے، کوئی مسئلہ روزے کے اندر پیدا نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ تو یہ مسٹیکس آپ روزے میں نہ کریں کہ ڈر کر پھر انتظار کرتے ہیں، پھر سحر مطلب افطار کے بعد ناخن کاٹ رہے وغیرہ، بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے روزہ رکھنے کی خواہش مند بچوں سے روزہ نہیں رکھانا، یاد رکھیے، یہ غلطی بھی ہم کرتے ہیں، مطلب چھوٹے بچے اور خواہش مند روزہ رکھنے، چھوٹے سے مراد میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 سال کے بچے کو آپ روزہ رکھا لے، لیکن ایسا بچہ جو 4-5-6 سال کی عمر میں آ جاتا ہے، وہ خود سے خواہش کا اظہار کرتا ہے آج ہم روزہ رکھیں گے، موٹیویٹ کیجیے اس کو، نہیں تم بہت چھوٹے بھی روزہ مت رکھو۔ اب آپ ایسا کریں گے تو حدیث میں دیکھیے الفاظ کیا ہے، 7 سال کا تو مسجد نماز کو لے جاؤ، 10 سال کا نہ آئے تو سزا دو اس کو، مطلب اس نے پھر اب روزے بھی رکھنا ہے چونکہ اس کو نماز کی سزا دی جا رہی ہے 10 سال کے بعد، تو اب ایک بچہ جس کو 10-12 سال میں روزے رکھنا ہے، اس بچے کو آپ جب وہ چھوٹا ہے 5-7 سال کا ہے، اس کو ایک روزہ بھی نہیں رکھا رہے، پھر 8 سال کا ایک روزہ نہیں رکھا ہے، 9 سال کا ایک روزہ رکھا ہے، اب 10ویں سال اس کو پورے 30 روزے رکھانا، کیسے رکھیں گا مجھے بتائیے، چونکہ پریکٹیکلی اس کو پریکٹس نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ 6-7 سال کی عمر میں 1-2 روزے رکھا، 8-9 سال کی عمر میں 3-4-5 روزے اس سال رکھا، پھر 10 سال کی عمر 15 رکھا، پھر اس کے بعد سمجھے نا آپ، تو اس طرح سے اس کا ہر سال کچھ نہ کچھ روزے بڑھیں گے، تو ہم لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو عادت ہونے کے لیے روزہ رکھاتے، بے فرض نہیں ہوتا، عادت ہونے کے لیے روزہ رکھاتے، اور جب کوئی بچہ ضد کرتا، ضد مطلب اب وہ شام کا ٹائم ہو گیا، اب مجھے کھانا ہے، ابھی روزے کا کھلنے کا ٹائم نہیں ہوا، وہ ضد کرتا تو کیا کرتے، روئی کے کچھ بنا کے ان کو کھیلنے دے دیتے، روئی ہوتا ہے نا کاٹن، تو روئی کا کچھ بنا کے جیسا کہ گڈا گڑیا کوئی چیز دکھ رہی ہے روئی کی دے دیتے، جس سے وہ کھیل میں لگ جاتے اور ان کا روزہ اس طرح سے مکمل ہو جاتا۔ تو دیکھیے عادت کرانے کے لیے صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے تاکہ عادت ہو، تو بہت چھوٹے بچے نہیں، لیکن 6 سال 7 سال کا بچہ اتنی سمجھ آتی، اس میں ایکٹیویزم رہتا، اب وہ چاہتا ہے دینی کام کرے، اور آپ اس کو نہیں کر کے پھر کیا ہوتا ہے 8-9 سال کا ہوتا ہے، آپ بولتے اب رکھو، تو وہ نہیں کرتے رہتا، پھر بھاگ رہے اس کے پیچھے، رکھو سزا دے رہے اس کو، تو عادت، اسی لیے دیکھیں حدیث میں 7 سال کا ہو تو نماز کو لے جاؤ، عادت ڈالنا ہے، 3 ایئرز تک عادت ڈال رہے ہیں، اور 10 سال کے بعد سزا دینا ہے، تو عادت، تو اسی طرح روزے کی عادت ہوتی ہے، تو چھوٹے بچے اگر آپ کو کہے تو اگر وہ عمر میں ہے ایسے سمجھداری رکھائے ان کو، اور انشاءاللہ جس وہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی ڈرتے چھوٹا بچہ روزہ رکھیں گا توڑ دے گا تو اس کو گناہ ہوگا، نہ اس کو گناہ ہوگا نہ آپ کو گناہ ہوگا اگر توڑ بھی دے تو، یاد رکھیں ریزن کی یہ تربیت کے لیے روزہ رکھایا گیا، اب اس کو روزہ فرض نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، عادت کے لیے روزہ رکھایا گیا تھا، فرض نہیں ہوا تھا، یاد رکھیں۔ اسی طرح یہ ایک مسئلہ بھی ہمارے سماج میں یاد رکھیں، بچے یہ تو چھوٹے، بڑے بھی ہو جا رہے روزہ نہیں رکھا رہے، کیوں نہیں، بچہ بہت کمزور ہے، اور لڑکوں کا تو پھر بھی سمجھ میں آتا، چونکہ گھر سے نکلتے ہیں تو تکلف میں لوگ پوچھتے روزہ رکھا گیا تو اس کو رکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ خواتین میں تو حال یہ شادی ہونے تک روزے نہیں رکھ رہے ہیں، چونکہ بچیاں تو اتنی کمزور ہیں، ہمارے سماج کسی کو انتہا نہیں، حالانکہ جنسی اعتبار سے دیکھا جائے، جینڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جینیٹیکلی دیکھا جائے تو جو فیمیل جینس ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ مرد سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیے، یہ لوگ سب بتا سکتے ہیں، ڈاکٹر سے آپ پوچھئے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور بہت زیادہ شدید بیمار ہے تو ڈاکٹر فون پہ پوچھتے لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکی ہے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے، چلو کوشش کرتے رہو۔ لڑکے کا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ جینیٹیکلی لڑکے ویک ہوتے ہیں، اور پوسٹ نیٹل پیریڈ میں پیدائش کے بعد 1-8 مہینے کی عمر میں زیادہ مر جاتے ہیں، معلوم، لیکن لڑکیوں کا جینس بہت مضبوط ہوتا ہے، اور وہ نکال لیتی کئی فیز مشکلات کی اور بیماریوں کی، اور بچ بھی جاتی ہے، یہ بات ڈاکٹرز میں عام ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیے تو بولیں گے ہاں لڑکیاں جو ہے ان کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پیدائش کے بعد، جبکہ لڑکی زیادہ مرتے ہیں اس میں، تو جینیٹیکلی اسٹرانگ جینڈر ہے، یاد رکھیے، ایک فیمیل، اور آپ بول رہے نہیں اس کو کمزوری ہے اور اس کو روزہ ہی نہیں رکھا جا رہا، ہاں ٹھیک ہے، جب تک بالغ نہیں ہوئی ٹھیک ہے، لیکن شادی تک روزہ نہیں، بلکہ نکاح ہو رہا تو بچی نے نہ بھی کھانا بنائی، نہ باورچی خانے میں گئی، نہ سماج کو کچھ دیکھی، نہ روزہ رکھی آج تک، نماز کی عادت بھی تم ڈال لو، مطلب جو کام تمہارے گھر میں ہونا تھا اب وہ ساس کریں گی، پاسبل کیسے ہے یہ؟ تو روزہ نہیں رکھتے آتا کہ خواتین کو میں نے دیکھا ان کو چکر آ رہے ہیں، ان کو فلاں ہو رہا ہے، ارے آپ کوشش کیجیے، عادت تو ڈالیے، عادت ڈالنے کے بعد سب ہو جاتا ہے، جب انسان عادت نہیں ڈالے نا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے، تو لہٰذا چھوٹے بچوں کو
اگر روزہ رکھنا چاہے تو اللہ کے لیے روکیے مت ان کو، عادتاً ان کو، تاکہ ان کو ایک وہ سسٹم بہرحال ان کو رکھائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے آج کل چونکہ امتحان کا دور ہے اور آنے والے کچھ سالوں میں بھی امتحان کا دور رہے گا، یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ ایگزامز کی وجہ سے کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ایگزامز کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھیے بالغ ہو گیا بچہ، روزہ رکھنا ہے، اور ایگزام کا روزے سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں، یاد رکھیے۔ مطلب ایسا کچھ ہے کہ کھانا زیادہ کھائے تو پڑھائی اچھی ہوتی ہے اور لکھنا زیادہ، ہاتھ زیادہ چلتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے دیکھا، یہ میرا تجربہ ہے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ورک کرتے ہیں ان کا تجربہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا۔ انسان روزے کی حالت میں بہت زیادہ کام کرتا بنسبت جو روزہ نہیں رہتا، یاد رکھیے۔ مطلب ایسا بھی دیکھا گیا کہ روزے کی حالت میں لوگ 15 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں آپ بولے کہ ہاں دیکھو فیصلے نے بولے اب تم لوگ کام شروع کر دو، میرے پاس زیادہ، یہ معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی زیادہ کام کر پاتا ہے چونکہ کھانا سسٹمیٹیکلی کھاتا ہے، ٹائم پر کھاتا ہے، ٹائم پر سوتا ہے، ٹائم پر اٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، باڈی اچھی ہوتی ہے اس کی، بلکہ دیکھیے ویٹ گین ہوتا ہے، ویٹ سٹیبل ہو جاتا ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں روٹین میں آ جاتی ہے، تو مسئلہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے اس لیے کہ ایگزام ہے، اور ایگزام کا روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ آپ کا 12ویں کا امتحان ہو، 10ویں کا، بچے بالغ ہو جاتے ہیں اس عمر تک، ان کو روزہ رکھ کر یہ ساری چیزیں کرنا ہے، بس تھوڑا سا مینج کرنا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک کھانے کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں آپ، صرف آپ کا جو ناشتہ ہے وہ تو ہو جا رہا ہے آپ کا شہر کے اندر، دوپہر کا کھانا ایک ایسا ہے جو صرف ایڈجسٹ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور ایڈجسٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ افطار کر رہے ہیں جو 15 منٹ تک ختم نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ، ہے نا؟ مغرب کی نماز 15 منٹ بھی کھڑے کرے تو ایک صفحی بھر رہی ہے اس میں، تو 15 منٹ تک افطار چل رہا، افطار سے جاتے کہ فوراً گھر کے پھر بھوک لگ جا رہی، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے خالی ایڈجسٹ ہو رہا ہے، بلکہ زیادہ کھا رہا ہے، پھر کھانا کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد کھانا کھا رہا ہے وہ ڈنر، اس کے بعد پھر تراویح کو آ رہا ہے، پھر تراویح کے آنے کے بعد پھر بہت اس کو بھوک لگ جاتی ہے، پھر فریج کھولتا ہے، پھر کھا رہا ہے سونے تک، اس کے بعد پھر شہر میں اٹھ رہا ہے، تو 4 ٹائم کھانا ہو رہا ہے۔ تو خالی کھانا ایڈجسٹ ہو رہا ہے، کم تو کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، کم کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف دوپہر کا کھانا آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو کچھ بھی کمزوری نہیں آتی۔ یہ صرف سوچ ہے، یاد رکھیے، آپ نہ سوچے تو ساری چیزیں، تو بہرحال روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مرض ہونے کے بعد اور مریض اور مسافر دو لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ قرآن نے یہ حکم دیا، دیکھیے روزہ کون چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ دو لوگ ہیں عمومی طور سے، اور اس کے اندر مریض کے اندر ہی آپ اس خاتون کو ڈال دیجیے جو حائضہ ہے، تو وہ بھی مرض ہے ایک طرح سے، یاد رکھیں۔ تو مریض اور جس کو کہیں گے مسافر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی واقع میں دیکھیے مریض اور مسافر روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ ہے ان کا روزہ کیسا ہے، سفر کیسا ہے، مرض کیسا ہے۔ کبھی ہوتا ہے آدمی مریض ہے لیکن وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، زخم ہے، زخم کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ سوکھتے رہتا ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف دوا کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ لیکن کچھ مرض ایسے ہیں جس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بیچارہ، ٹھیک۔ تو جب کوئی مریض اور کوئی مسافر روزہ چھوڑے تو لوگ بڑا اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، رکھ لینا تھا نا، تھوڑی سی کوشش نہیں کر سکتے تھے کیا؟ حالانکہ اس کو سمجھ میں آیا کہ بھائی شرعی اعتبار سے مجھے چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ میں دوسروں پہ بوجھ نہ بن جاؤں، تکلیف نہ بن جاؤں، لیکن نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یا ایک آدمی مریض ہے اور اس نے روزہ چھوڑا، پھر بھی اس کو ملامت ہوتی ہے، میں نے نہیں چھوڑنا تھا، یہ اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ ملامت اور وہ کیا کرتی، بہت سارے دوسرے نقصانات پیدا کرتی ہے۔ تو جب ایک آدمی نے شرعی عذر سے روزہ چھوڑا کہ وہ مریض تھا، وہ مسافر تھا، تو دوسروں نے بھی نکتہ چینی نہیں کر رہا ہے، چاہے اس نے بھی نہیں۔ ہاں روزہ رکھنا خیر ہے ان کے لیے اس حالت میں بھی، نہیں رکھ سکتے ہیں تو، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں پہ بوجھ بن جائے، مرض بڑھ جائے، تکلیف بڑھ جائے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، پھر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے آدمی کہ روزہ تو نہیں رکھتا لیکن کھاتا بھی نہیں، پھر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے گھر میں، پریشان ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے مریض اور مسافر کو جو شریعت نے چھوٹ دی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ لیلان لوگوں کے سامنے کھائے پیے، لیکن بہرحال ان کی ضرورت ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ یہ سب کام کر سکتے، تو ان کی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خواتین ہے اب روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسی حالت میں آ گئی، اب بچے پوچھنا شروع کر دیتے، تو وہ مطلب روزہ تو نہیں رکھ رہی بیچاری لیکن کھا بھی نہیں سکتی، کیونکہ بچوں کو کیا جواب دیں گی، فلاں کیا دیں گے۔ سمپل ہے، بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اتنا بولے آپ اور معاملہ ختم ہو گیا، کیا بیماری ہے آپ کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ تو روزہ تو چھوڑتے ہیں لیکن کھا بھی نہیں پاتے ہیں بیچاریاں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے ہم کو، تو مریض اور مسافر اگر روزہ چھوڑے تو وہ لوگ پریشان نہ ہو، لوگوں ان کی نکتہ چینی نہ کرے، اور وہ خود بھی پریشان نہ ہو کہ میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے شرعی ضرورت کے تحت کیا، بعد میں آپ اس کی قضا کر لے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے روزے میں جو کام ہوتے ہیں، یاد رکھیے غلطیاں ہوتی وہی ہیں، خاص طور سے افطار سے متعلق اسراف کا ایک معاملہ چل پڑا، یاد رکھیے کھانے پینے ہمارے پاس بہت زیادہ اسراف کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو بولیں گے زیادتیاں کیا جا رہی، اتنا زیادہ اسراف کسی کو انتہا نہیں۔ روزے اور افطار کے اندر فوڈ کو ویسٹ کرنا، اننیسری خامخواہ دعوتوں کے اہتمام کرنا، اور اتنے پرتکلف دعوتیں ہیں کہ نماز کے اندر جو چیزوں اور احکامات کو یاد رکھنا تھا، روزے میں جو چیزوں اور احکامات کو یاد رکھنا تھا وہ سب نہیں ہے، لیکن کھانے کے لوازمات میں وہ سارے احکامات ہیں۔ چاول وہاں سے آئے، اب تو چاول کے پانی بھی آ رہے، جہاں سے چاول آ رہا تو وہاں سے پانی بھی لائے، اس کا
فلاں جگہ سے شہتوت لا رہے، ادھر سے مطلب کیا آپ کا فلاں لا رہے، فلاں سے فلاں لا رہے، اور پورے لوازمات، مطلب بلکہ کھانے کے کوئی لوازمات ہے نہیں اس میں ہو رہے۔ نماز میں فرائض کیا ہے، اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں سجدے سہو کرنا پڑے تو کیسے کریں، وہ سب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اتنے اہتمام اور اتنی تکلف اور اتنی پر تکلف جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک زمانے تک تو صرف ڈنر کے لیے، رات کے کھانے کے لیے ہوتا تھا، اب تو سحر کی بھی اہتمام ہو رہے، جس کے لیے آدمی جو جاگ رہا یہ دن سے تو دوسرے دن تک جاگ رہا، کہ تو سحر کا انتظام تھا۔ اب سحر کی بھی دعوتیں ہو رہی ہیں، پہلے تو چھوٹی موٹی ہوتی تھی، اب تو بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی۔ تو لہٰذا یہ پر تکلف چیزوں کو ختم کرے، اس لیے کہ اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور روزے میں جو آپ کو طاقت اور توانائی جا لگانا اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، صدقہ اور خیرات میں، وہ چھوڑ کر یہ دعوتوں میں پیسے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ دعوتوں میں آنے والے لوگ کبھی ہر بار ضرورت مند نہیں ہوتے، لیکن آپ صدقات خیرات کریں گے تو ضرورت مند کو فائدہ ہوگا اس کو، تو وہ سب چیزیں چھوڑی جا رہی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ افطار میں خواہ مخواہ کی تاخیر کی جاتی ہے۔ ابھی تو الحمدللہ چونکہ سب چیزیں آن لائن ہو گئی ہے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں تو ہم کو اچھے سے یاد ہے آج سے 10 یا 12 سال پہلے 20 منٹ پہلے سحر ختم ہوتی تھی، 20 منٹ، مطلب اگر آج سحر کا آخری وقت 5:25 ہے تو سحر اعلان کر دیا تھا 5:05 پر، 20 منٹ پہلے سحر ختم ہوتی تھی۔ چلو پھر ایک زمانہ ہے 10 منٹ پہلے ختم کر رہے، اب چونکہ سب کے پاس موبائل ہے، آپ کو کچھ ہی بولے وہ موبائل میں دیکھتے رہتا، ہاں ابھی 5 بجے، چونکہ سن رائز فجر ہونے کا ٹائم کیا ہے 5:25، اب اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ سن سیٹ، سورج ڈوب گیا، تو اس سحر میں پرابلم ہی ہوتا ہے ادھر کے، معاف کرنا افطار میں ہمارے پاس، کہ جیسا سحر میں احتیاطاً 20 منٹ رکتے ہو تو افطار میں احتیاطاً 10 منٹ کا گیپ رکھتے تھے لوگ پہلے، ابھی وہ 10 گھٹ کے 7 منٹ ہوگا، ابھی 4 منٹ پہ چل رہا، پھر بھی وہ مطلب اگر 38 ہے آج تو بھی 42 پہ لوگ کھول رہے، 43 پہ کھول رہے۔ اچھا اس کو بھی کیسے کر رہے معلوم، ٹھیک ہے سمجھ کی کمی ہے، یہ کیوں ہے وہ سمجھ نہیں رہے۔ ایک الفاظ میں نے سنا یہ رمضان کے اندر خاص طور سے لوگ ایک دوسرے کو انٹروڈیوس بھی کرا رہے ہیں، یہ اول وقت میں افطار کرنے والے ہیں، ہم حنفی طریقے سے افطار کرنے والے ہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا، اول وقت میں افطار کیا اور حنفی طریقہ کیا ہے؟ کیا افطار کے بھی طریقے ہیں کہ کب ہوں گا؟ دیکھیے افطار کب ہوتی ہے، سورج ڈوب گیا ختم ہوگا، افطار چالو ہو گئی۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، گھڑیاں اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی تھی، تو ہوتا کیا تھا، اب وہ کانٹے والی گھڑی ہے، 20 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ کا ڈیلی اس کے اندر کمیاں ذاتی آتی، دیکھیے ہر گھڑی کے ساتھ آتا پلس مائنس کتنے سیکنڈ وہ آگے پیچھے چلیں گے۔ تو اس زمانے میں لوگ احتیاطاً بولتے تھے 2 منٹ 3 منٹ احتیاط، کیوں؟ تو وہ گھڑیاں پرفیکٹ نہیں تھی، آلات آسان نہیں تھے، گھڑیاں ہوتی بھی کہاں تھی، ہر کسی کے ہاتھ میں گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔